بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ آج میں آپ کے سامنے عمران خان کے کچھ راز کھول کے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے یہ سوال کیے جا رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ عمران خان آخر کیوں ناقابل تسخیر ہے۔ دوسرا یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ 3.5 سال میں عمران نے کیا کیا۔ ایک طرف 75-76 سال بلکہ تقریباً ہو گئے، اس میں ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف وہ ساری سیاسی جماعتیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں، 13 وہ ہیں اور 14ویں ایک بنی ہے اور 15ویں آپ کو نظر نہیں آتی۔ اس کے باوجود بھی عمران خان سب پہ بھاری کس وجہ سے ہوئے، وہ میں راز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کراچی کی جو صورتحال ہے، وہاں سے طوفان تو ٹل گیا انشاءاللہ، اور جو پانی والا طوفان تھا، سونامی والا طوفان تھا، ورنہ عمران خان کے خلاف ایک اور پرچہ ہو جاتا کہ اپنے جلسوں میں عمران خان سونامی کا نام لیتے رہے ہیں، اس لیے عمران خان کے خلاف FIR درج کر دی جائے، تو وہ میرے خیال میں FIR ٹل جائے گی، پہلی FIR ہے جو ٹلے گی۔ دوسرا، کراچی میں جو کچھ ہوا، وہاں میئر کا الیکشن ہوا اور اس میں ایک مرتضیٰ وہاب صاحب کامیاب ہو گئے، لیکن اکثریت جو تھی 33 ووٹوں کی، وہ جماعت اسلامی اور PTI کے ساتھ تھی۔ تو یہ ایک کیس سٹڈی ہے، اور اس کیس سٹڈی کا سب سے بڑا سبق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خبریں آپ دیکھ چکے ہیں۔ سبق یہ ہے کہ جب تک جو چھوٹی پارٹیاں ہیں پورے پاکستان میں، وہ کچھ نظریاتی پارٹیاں ہیں، کچھ علاقائی پارٹیاں ہیں، کچھ لسانی پارٹیاں ہیں، اور کچھ پارٹیاں اور طرح کی ہیں، لیکن ہیں وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اوپر وہ بلیو کرتی ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے لیے ایک ہی رستہ بچتا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر وہ اکیلے اکیلے قوت آزمائی، زور آزمائی کریں گے تو شاید میرے خیال میں ان کی دال نہیں گلنے والی، جس طرح کا نظام پاکستان کے اوپر لاگو کر دیا گیا ہے۔ تو آج کے بعد جو 3 سالہ 3.5 سالہ کارکردگی ہے عمران خان کی، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتا ہوں راز، وہ ان کی بنیاد کے اوپر بلا جھجک آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ کارکردگی جس کی وجہ سے عمران خان پاکستان میں ناقابل تسخیر ہوگی۔ سب سے پہلے احساس کفالت پروگرام، غریب گھرانوں کو اس سے فائدہ پہنچا۔ دوسرے نمبر پہ لنگر خانے، جو بھوکے لوگ سوتے تھے ان کو بہت باعزت قسم کے شیلٹرز ملے، اور لنگر خانے ملے۔ لنگر خانے علیحدہ تھے، شیلٹر ہوم جو تھی ان کو پناہ گاہیں کہا گیا، یہ تیسرا تھا۔ اور چوتھا، راشن کارڈ جن کے پاس آمدن کم تھی ان کو ملا۔ پانچواں، کسان کی زندگی بہتر کرنے کے لیے پہلے جو کسان کے پیسے تھے وہ کھاد بنانے والی فیکٹریاں لے جاتی تھی، بڑے لوگ درمیان میں جو تھے وہ تھرڈ پارٹی وہ لے جاتی تھی، انہوں نے سیدھا سیدھا یہ کیا، یہ جو راشن کارڈ چوتھا تھا، پانچواں کے کسان کارڈ جاری کر دیا، جس کی وجہ سے کسانوں کے لیے قرضے اور ساری سہولتیں ایک کارڈ کے اوپر آ گئی۔ چھٹا، صحت انصاف کارڈ۔ پاکستان شاید ایشیا کا پہلا ملک، مجھے دوسرا کو ملک یاد نہیں جس میں 100% اس طرح کا یونیورسل ہیلتھ کوریج کسی نے دیا ہو۔ صحت انصاف کارڈ میں 10 لاکھ ایک گھر کے لیے پیسے تھے، جس میں بہت بڑے بڑے اسپتالوں میں لوگوں نے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا، جو اس اسپتال کے باہر سے صرف گزر سکتے ہیں۔ ساتواں، احساس اسکالرشپ پروگرام۔ اس میں بچوں کو نہ صرف آپ اپنے گاؤں میں پتہ کیجئے، اپنے محلے میں پتہ کیجئے ملا اسکالرشپ، بلکہ جو یتیم تھے ان بچوں کی ماؤں کو بھی اسکالرشپ ساتھ دیا گیا۔ آٹھواں، انصاف آفٹرنون اسکول، کہ جو 2 کروڑ کے قریب بچے باہر بیٹھے ہوئے تھے اسکولوں سے، ان کو واپس لانے کے لیے یہ آفٹرنون اسکول جو تھے ان کا آغاز کیا گیا۔ نواں تھا انصاف معذور اور بزرگ کارڈ، سینئر سٹیزن اور اسپیشل جو لوگ ہیں ان کے لیے علیحدہ سے کارڈ بنا، اور ان کے اوپر ان کو ساری سہولیات علیحدہ سے، کہ پریولیج قسم کے لوگ، پہلے ان کو انڈر ڈاگ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ معاشرے پہ ایک طرح سے سمجھا جاتا تھا کہ کچھ بھاری پڑ رہے ہیں، اس لیے ان کو دھتکارنے کے لیے مختلف قانون اور ادارے بنائے جاتے تھے۔ لیکن انصاف معذور بزرگ کارڈ کے ذریعے سے ان کو عزت ملی۔ مزدور کارڈ، جو دیہڑی دار تھے ان کے لیے بے شمار اسکیمیں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ مزدور دار، اور مزدور کارڈ کے ذریعے سے وہ لوگ جو غربت کی لکیر کے نیچے کے قریب رہتے ہیں تقریباً، اور جن کے پاس فکسڈ انکم گروپس والے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر روشن ڈیجیٹل پروگرام شروع ہوا، اور یہ 11واں تھا۔ پھر خدمت مراکز کا قیام کیا عمران خان نے، یہ 12واں تھا۔ نیب کو بااختیار بنایا، جن کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں پڑا تھا ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور اربوں خربوں کی تفتیش کی گئی، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے عدالتوں میں بھیجا گیا۔ لیکن اے کاش کہ کوئی ایسا نظام ہوتا کہ عدالتیں چلتیں اور عدالتیں وقت پہ فیصلے کرتی، اور ان کو تقریباً 3 ساڑھے 3 سال لٹکا کے آخر کار اب وہ انہی عدالتوں میں نیب جا کے وہ سارے کیسز شرمندگی اور ندامت کے ساتھ واپس لے رہا ہے۔ پھر تھا راست پروگرام، اور یہ راست پروگرام یہ تھا کہ معاشرے کو ایک سیدھی راہ پہ ڈالا جائے۔ 14واں تھا۔ 15واں تھا سیرت یونیورسٹی کا قیام، اور 16واں تھا، آپ نے دیکھا عمران خان جہاں جا کے لینڈ کرتے تھے کہ پہاڑی کی چوٹی کے اوپر وہ جگہ ٹورزم کا ایک مرکز بن جاتی تھی، نارتھ کے اندر جو پاکستان کے پہاڑ ہیں ہمارے دوسری جگہوں کے اوپر۔ یہ 16واں تھا ٹورزم کے فروغ کا پروگرام۔ 17واں، بلین سونامی ٹری کا آغاز۔ آج
उस दौर के लगाए हुए जंगल, उस दौर की बसाई हुई नई बस्तियाँ, वो सारी की सारी, और उनकी हवाएं ठंडी और ऑक्सीजन के वो सारे ज़ख़ीरे पाकिस्तान के लिए इमरान खान की तरफ से तोहफ़ा है। 18वां था टैक्स रिफॉर्म्स की गई। टैक्स रिफॉर्म्स के ज़रिए से बहुत सारे आप ख़वातीन ख़ास तौर पे आप ज़रूर कमेंट कर सकती हैं कि बड़े-बड़े जो आपके ब्रांड्स थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि जी हम कार्ड से अपने पैसे लेते हैं, आप हम कैश लेके आया करें। ये टैक्स प्रोग्राम्स थे जिसके ज़रिए से पाकिस्तान में तकरीबन आधे मिलियन से ज़्यादा लोग जो पहली बार पाकिस्तान के टैक्स में वो रजिस्टर हुए। फिर क्रिकेट से क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, आपको पता है, अब दो बाबों के दरमियान आजकल मुकाबला चल रहा है। एक पीडीएम की एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, और अपना अपना बाबा वो क्रिकेट के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं। और क्रिकेट के अंदर से ही आपने देखा कि राजा को लगाया गया। फिर 20वां पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली, 21वां पीएसएल की कामयाबी जो तारीखी कामयाबी थी, 22वां ई ट्रांसफर पेंशन का क़याम, और 23वां बहुत बड़ा काम ये हुआ भाषा डैम, मोवर डैम, और जो वासु डैम है उसके ऊपर, दासू भी कहते हैं इसको, काम का आगाज़ हुआ। ये नारे लगाए जाते रहे लेकिन कभी ये काम शुरू नहीं हो सका। तो 24वां अपना घर स्कीम, हर इलाके में, इस्लामाबाद पिंडी में देख लीजिए, बाकी जगह देख लीजिए, ये घर बने हुए हैं लेकिन अब इन घरों को हड़प किया जा रहा है। उनको जिन लोगों के नाम पे निकले थे उनको नहीं दिया जा रहा। 25वां बिला सूद कर्जे की स्कीम जो नौजवानों के लिए बनाई गई थी और आम आदमी के लिए बनाई गई थी, और जो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज, उनके लिए जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं, एसएमई कहते हैं, उनके लिए बनाई गई थी। ये 26वां 21 नई यूनिवर्सिटियों पर काम का आगाज़ हुआ पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में। 27वां 23 नए डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों पर काम शुरू हो गया, उनमें से एक इस्लामाबाद के अंदर बारागांव साइड के ऊपर बना है। 29 रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का क़याम, हुज़ूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में इरशाद ग्रामी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि उनका उसवा हसना हमारे लिए बेहतरीन राय अमल है, उसके ऊपर उसका क़याम किया गया। 30वां ये हर फोरम पर हुर्मत रसूल पर आवाज़ उठाई इमरान खान ने, उस लहजे में और उस तरीके से और उस तासीर के साथ जो इससे पहले कभी किसी हुक्मरान को नसीब नहीं हुई। 31वां पीआईए, पीटीवी और एनएचए को मुनाफा बख्श इदारा बनाया। ये तीनों एक सफ़ेद हाथी थे हमारी सारे पाकिस्तान के कंधों के ऊपर। पीआईए, पीटीवी और एनएचए, इनको मुनाफा बख्श इदारा बना दिया गया। 32वां ज़मीनों की डिजिटलाइजेशन हुई ताकि ज़मीनों का जो फ्रॉड होता है कब्जा ग्रुप्स है उसमें कमी की जा सके। 33वां दुनिया की 11वीं बड़ी ऑयल रिफाइनरी का क़याम हुआ। 34वां खैबर केपी में यतीम खाने और ओल्ड होम का क़याम हुआ। 35वां श्रीलंका के मुसलमानों को मरने के बाद जलाए जाने के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनको तदफीन का बाइज़्ज़त तरीके से जो इस्लामी तरीका है उसे फिर एक दफ़ा हक दिलवाया गया। 36वां कश्मीर और फ़लस्तीन की आवाज़ उठाई। इमरान खान ने इंतहाई मौसर अंदाज में और एक सफ़ीर की हैसियत से आवाज़ उठाई। 37वां स्कूलों में सुबह दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम वसल्लम, और कुरान पाक की तालीम का आगाज़ किया गया। 38वां कुरान की तालीम के बगैर डिग्री देने का कानून ख़त्म कर दिया गया। और फिर जो 39वां यकसा निज़ाम तालीम लागू करने के लिए कोशिश की गई, जिसमें सूबों के अंदर जो बाज़ हुकूमतें थी उन्होंने रुकावटें पैदा की, लेकिन ये काम बहुत बड़ी हद तक हमने कर लिया था। 40वां रेकोटेक मंसूबे पर काम का आगाज़ हुआ, जिसको बंद कर दिया गया था। एक सियासी जज ने सियासी फैसला किया और कुछ जो इंटरेस्ट ग्रुप्स थे उन्होंने इसमें बड़ी खराबी पैदा की पाकिस्तान के लिए, और लेकिन पाकिस्तान को ये फिर एक दफ़ा वो चल पड़ा है रेकोटेक मंसूबा। लेकिन उसके बारे में कुछ खबरें ऐसी हैं जो मैं अलहदा से एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ उसके ऊपर। 41वां सऊदी अरब से मजदूरों की रिहाई, किस दर्दनाक तरीके से, मैं उस तकरीब में मौजूद था जिसमें MBS पाकिस्तान आए हुए थे, जब उन्होंने कहा कि मेरे दिल के बड़े करीब लोग हैं और ये गरीब लोग हैं और इनको छोड़े, और वहाँ से 5000 के करीब जो लोग बंद थे मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत, वो उनको पहली दफ़ा 75 साल में छुड़वाया गया। 42वां पूरी दुनिया की हाकमियत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास है। इस चीज़ को पूरी दुनिया में बावर कराने के लिए इमरान खान ने खुसूसी मुहिम चलाई और सारी जगह जाके इस मौजू को छेड़ा और उसके ऊपर तकारीर की, बड़े बड़े फोरम्स जहाँ ये मौजू जिसका दाखिला कभी नहीं हुआ था, दाखिला बंद था एक तरह से। और 43rd यानी 43वां कौम के अंदर खुददारी पैदा करना कि हम इज़्ज़त के साथ सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन बेइज्जती के साथ किसी के साथ ताल्लुकात नहीं चाहते, और नीचा नहीं दिखाने देंगे किसी को पाकिस्तान का। ये सबक भी नहीं दिया और उसका अमली सबक मुज़ाहरा भी किया इमरान खान ने। 44वां मुल्क की गिरती मैशत को दोबारा पाँव पे खड़ा किया। आप देख लें, फैसलाबाद वाले आपको बता सकते हैं, वज़ीराबाद वाले आपको बता सकते हैं, कराची वाले आपको बता सकते हैं। 45वां तजारती खसारे का खात्मा कर दिया पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में, और ज़र मुबादला के ज़खायर में तारीखी इजाफा हुआ। ये दोनों मैंने 45वें में जमा कर दी। 46वां गैर मुल्की कर्ज़ों की वापसी थी जो कि, और इतने बड़े पैमाने पर गैर मुल्की कर्ज़े वापस हुए कि उम्मीद पैदा होगी कि हम कर्ज़ की चुंगल से हम निकल जाएंगे। 47वां सीक पैक अथॉरिटी, सी पैक के नारे बहुत लगे लेकिन सी पैक अथॉरिटी नहीं बनी थी। इसमें मेरा बहुत रोल था, और उस वक्त के हमारे एक जनरल कंवर बाजवा नहीं, दूसरे बाजवा साहब थे जनरल, उनके ज़रिए से भी हमने बड़ा काम किया। फिर 48वां ग्वादर पोर्ट को फंक्शनल किया, पहली दफ़ा चलाई गई। 49वां इंफ्रास्ट्रक्चर
نواز کے 5 سالہ دور سے ڈبل ہم نے کیا، اور اس سے کم، یعنی جو پہلے ان کے دور میں کام ہوتے رہے وہ اس سے بہت مہنگے ہوتے رہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان نے جو کیا، اور 50واں ملکی خزانے کو 9 ارب ڈالر سے 22 ارب ڈالر تک لے گئے ہم۔ اب آج آپ نے دیکھا کہ جو ملک کا ہمارا وزیر دفاع ہے وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے خلاف حاضرہ سرائی کر رہا ہے، اور ان کو کہتا ہے، تانا دیتا ہے کہ لاشیں دفن کرنے کے لیے آتے ہیں، تو تم لوگوں کی جو لاشیں وہاں سے ٹی سی ایس ہو کے آئی تھیں، خدا کا خوف کرو، ہم ان پہ کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ 51 یعنی اسلاموفوبیا کی قرارداد یو این نے اس سے منظور کرانا، یہ خواب تھا مسلمانوں کا، پوری دنیا کی مسلم امت کا۔ اور عمران نے کہا کہ دل کا درد سب سے شدید ہوتا ہے، اور ہمارے دل میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جاگزین ہیں، اور یہاں پہ ان کا گھر ہے، اس لیے یہ درد اور سوا ہے باقی درد سے، اس درد مندی سے یہ مسئلہ اٹھایا۔ اور 52واں کشمیر کا کیس پوری دنیا میں لڑا، اور 53واں پاکستان کا کیس یو این او میں بہت اچھے طریقے سے پیش کیا، جو اس سے پہلے کبھی پیش نہیں کیا گیا تھا، اور وہ نیو یارک کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان کی سڑکیں تمہاری سڑکوں سے بہتر ہیں، پیسے یہاں لگاؤ، اور ہمارے پیسے جو چوری شدہ ہیں اپنے ان ملکوں سے وہ واپس بھجواؤ۔ 54 امریکہ کو اڈے نہ دینا، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا جو ساری دنیا میں پاپولر ہوا کہ باقی جو ہے وہ اڈے دے بھی دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگنے دیتے، اور فرمائشیں کر کر کے اپنے لوگوں کے اوپر ڈرون اٹیکس کرواتے رہتے ہیں۔ عمران خان نے یہ نعرہ آج ساری دنیا میں بولا جاتا ہے، وہ ہے ایبسلوٹلی ناٹ۔ 55 بند صنعتوں کو دوبارہ چلا دیا، جتنی بھی ماس صنعت تھی۔ 56 رشیا کے ساتھ ملکی مفاد تجارتی معاہدے کی کوششیں کی، وہاں پہ گئے، اور اس کے اوپر کل کا ولاگ آپ ضرور دیکھیے گا، اس میں ایک نئی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ 57 چوروں سے 397 ارب روپے کی ریکوری ہوئی تھی، یہی وہ نیب تھا جس نے کبھی ایک ٹیڈی پیسہ کسی سے ریکور نہیں کیا تھا۔ 58 کارکے کمپنی کے ساتھ مذاکرات کر کے جرمانہ معاف کر دے، بلینز بچائے پاکستان کے، اور پاکستان کے اثاثے جو بک جاتے ہیں وہ بچا لیے۔ 59 جو ایل این جی کے دوبارہ سستے معاہدے کیے، پھر 60واں احساس پروگرام کی شفافیت اور بلا تفریق، کسی جگہ نہ کوئی فوٹو لگی عمران خان کی تحریک انصاف کے اندر، لوگ چیختے رہے، جو ایم این اے وغیرہ چیخنے والے زیادہ سے مرضی کی بات ہے، وہ بھاگ گئے جو چیختے تھے کہ ہماری فوٹو لگاؤ۔ اور 61واں اپنے دور حکومت میں او آئی سی اجلاس 2 بار اسلام آباد میں بلایا، اور 57 اسلامی ممالک کی سربراہی پاکستان کو دلائی، اور یہ وہ 61 وہ تھے۔ ایک راز میں نے چھپایا ہوا ابھی، یہ میں پھر آپ سے کسی وقت بیان کروں گا کہ عمران خان کیوں ناقابل تسخیر ہے۔ عمران خان آپ کیا تھے، یہ قوم، یہ 61 آپ کے جو راز تھے آج میں کھول رہا ہوں، ان سے اندازہ لگا سکتی ہے، اور جو تمہارے خلاف ہیں وہ کیا ہیں، ان کا ایک ایک دن بول رہا ہے۔ میں پہلے بھی اور آج بھی، اور قوم پہلے بھی اور آج بھی، سب پہلے بھی اور آج بھی، عمران خان تم سے پہلے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہاری آبرو رکھیں گے انشاءاللہ، اور زیادہ جذبے کے ساتھ پاکستان اور عمران خان کے نئے پاکستان کی دوبارہ واپسی کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے، اور پاکستان کو قوموں کی برادری میں باعزت مقام دلانے کے لیے تمہارا جو ایجنڈا ہے اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ ایجنڈا آپ کا نہیں ہے عمران خان، یہ ایجنڈا قائد اعظم کا تھا، یہ ایجنڈا اقبال کا تھا، آپ اس کے نئے نقیب ہیں، آپ اس کے نئے قافلہ سالار ہیں۔ خوش رہیے، پاکستان پائندہ باد۔